بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ثمرات النخیل، یعنی وہ پچھلے جو دودھ والی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اور اپنا ایک بہت بڑا احسان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ باور فرمایا، اور یہاں مزید نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ومن ثمرات، اور پھلوں سے، النخیل، کھجور کے، یعنی کھجور کے پھل بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، والاعناب، اور انگوروں کے، تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، شراب، ورزقن، اور رزق، حسنن، اچھا۔ یہ آیت مبارکہ کیونکہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی، اس وجہ سے حلال چیزوں کے ساتھ شراب کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ تو یعنی تمہیں پھل دیے، کھجوریں دی ہیں، انگور دی ہیں، اور وہ انگور جن سے تم شراب بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی تمہیں عطا کیا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، ضرور نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اللہ کی ان نعمتوں کو، کہ کس طرح سے اس مالک نے ان نعمتوں کا ہمارے لیے انتظام کیا ہے، کیسا سسٹم اور نظام اس مالک نے بنایا ہے کہ انسانیت تک یہ خوراک کے جو ذخیرے ہیں یہ بہم پہنچ سکیں، تو یہ اس مالک کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو جو لوگ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، تو ان کو اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں اور اللہ کی عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، ضرور نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور ایک اور اللہ نے اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے، جو بہت بڑی قدرت ہے اس مالک کی۔ وَأَوْحَى، اور وحی کی، حکم دیا، ربک، تیرے رب نے، الی النحل، شہد کی مکھی کو۔ نحل جو ہے لفظی طور پہ اس کا معنی عطیہ ہے، اور عربوں نے اس کا نام نحل اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو چیز بناتی ہے، جو جس چیز کو یہ پیدا کرتی ہے، اور جو یہ جس طرح سے وہ کام کرتی ہے، جس طرح سے اس کا وہ اپنی چیز کو بنانے کے لیے ایک پورا پیچھے ایک نظام ہے، اور اتنا صاف ستھرا اور پیور نظام ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی کی ملاوٹ ہی نہیں ممکن، اور وہ ساری چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے عربوں نے اس کا نام نحل رکھا ہے کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے انسانیت کے لیے، اس لیے اس کا نام نحل ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ حکم دیا تیرے رب نے، وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور حکم دیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي، کہ تو بنا لے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، بُيُوتًا، گھر، یعنی پہاڑوں میں بھی اپنے گھر بنا لے، پہاڑوں میں، غاروں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں جو یعرشون، وہ بلند کرتے ہیں۔ اور بلند کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ اس دور میں چھپر بنائے جاتے تھے کہ اوپر جو ہے کوئی پتے اکٹھے کر کے لکڑیوں کے سہارے سے ان کو اوپر ان کے چھتے بنائے جاتے تھے، جسے چھپر کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو وہ بھی اس سے مراد ہیں کہ ان کے اندر بھی بنا لیتی ہیں چھتا اپنا۔ پھر یہ کہ آج کل کی عمارتیں جو بلند کرتے ہیں لوگ، وہ بھی جو بڑے بڑی کئی کے منزلہ عمارتیں ہیں، اوپر بڑے بڑے اونچے اونچے مینار ہیں، تو یہ شہد کی مکھیاں ہر جگہ جا کے پھر وہ چھتے بناتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل کر دی ہے کہ أَنِ اتَّخِذِي، کہ تو بنا لے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں جو وہ بلند کرتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي، پھر کھا، مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، من سے، کل، ہر ایک، الثمرات، پھلوں میں سے، ہر طرح کے پھلوں سے کھا، فَاسْلُكِي، پھر تو چل، سُبُلَ رَبِّكَ،
راستوں پر اپنے رب کے ذلولا آسانی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیے ہیں، اور ان راستوں کی آسانی کی بھی کئی مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک مکھی جو ہے وہ اڑتی ہے پھولوں کے لیے، پھلوں کے لیے، مختلف جگہوں پہ بڑا لمبا سفر کرتی ہے، اور پھر اس نے واپس اپنے ٹھکانے پر آنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے لیے وہ جو راستے، جن راستوں پر اس نے چلنا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں سے اس نے وہ غذائی مواد اکٹھا کرنا ہے، صاف اور ستھرا، اور اس کی یہ بھی سرشت ہے کہ یہ گندے پانی پہ کبھی بھی نہیں بیٹھتی، صاف ستھرا پانی، صاف ستھرا پھل، صاف ستھری چیز جو ہے وہ اسی کے اوپر بیٹھتی ہے صرف، اور وہاں سے وہ چیز لیتی ہے، مواد لیتی ہے، اور پھر اس کو واپس آنا چاہے کتنی ہی دور نکل جائے اپنے اس مقصد کی تلاش میں، تو واپسی بڑی آسان ہے اس کے لیے، اور یہ فوراً اپنے جو ہے مرکز پر یہ بروقت جو ہے وہ مغرب سے پہلے یہ تمام مکھیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چلتی ہے کہاں پر؟ اس کے رب کے راستوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں، جو کام مقرر کیے ہیں، جو راستے مقرر کیے ہیں، ان پر بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فصلوں کی پس تو چل سبول رب کا، راستوں پر اپنے رب کے، ذلولا نرمی کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ۔ یخرج نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹوں میں سے، یعنی اس مکھی کے، شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ شرابن، پینا، یعنی پینے کی چیز نکلتی ہے، شہد نکلتا ہے، اور وہ شہد جو ہے وہ بھی مختلف الوانہ، مختلف ہے رنگ اس کے، یعنی خالص شہد جو ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف رنگ ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کئی تو بڑے یعنی معروف قسمیں ہیں کہ جی بیری کا ہے، یہ کیکر کا ہے، یہ جو ہے پلائی کا ہے، وہ مختلف طرح کے، اور ان کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ان کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہوتا خالص ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی فلیور ڈالا ہوتا ہے، لیکن یہ مکھیاں جس علاقے میں جس طرح کا غذائی مواد ان کو میسر ہوتا ہے شہد بنانے کے لیے، اسی طرح سے وہ لے کر اسی چیز کا وہ شہد بنا دیتی ہیں، لہٰذا شہد کے پھر الگ الگ رنگ اور الگ الگ فلیور جو ہیں وہ میسر ہیں، اور کئی ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بالکل جیسے یہ روح افزا ہوتا ہے، اس رنگ کا بھی شہد ہوتا ہے، خالص شہد، اور بہت مہنگا ہے وہ، بلکہ شاید کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگا وہی ہے کہ جو سرخ رنگ کا ہے، اس کے اندر طاقت بھی بہت ہے، وہ خاص قسم کی جو ہے وہ غذا اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وہ مالک کا بہت بڑا احسان شہد کی صورت میں جو انسانیت پر اللہ نے فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت اور اللہ کا احسان ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو یخرج جو نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شراب پینا، مختلف الوانہ مختلف ہیں رنگ اس کے، فیہ اس میں، شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، تو شہد کے اندر شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے۔ آسان چھوڑ دو، یہ اٹھنے چھوڑو، اس طرح سے بیٹھنا منع ہے، تو شفا ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے۔ اب اس میں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں لو جی تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ہر ایک کے لیے شفا ہے، لیکن یہ جو شوگر والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ شفا نہیں ہے، تو یہ پھر بات کیا ہوئی؟ ہے یہ شفا، سراسر شفا ہے، شہد ہر ایک کے لیے شفا ہے، صرف اس میں ترکیب استعمال اس کی جو ہے وہ ہر طرح کے شخص کی طبیعت کے مطابق وہ الگ ہے، کسی کو یہ خالص شہد اسی طرح سے ہی پینا اس کے لیے مفید ہے، کسی کے لیے اس کے اندر پانی ڈال کے وہ پینا مفید ہے، کسی کے لیے کس طرح سے، ترکیب استعمال میں فرق ہے، ورنہ ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ باقی وہ ظاہر ہے جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کے استعمال کے طریقے کا، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں شفا کی بجائے اس سے کوئی نقصان ہوا ہے، تو وہ ان کے اپنے استعمال کے طریقے سے ناآشنائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فیہ اس میں شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو پیچش لگ گئے، اور پیچش عام طور پہ جب پکانے لگتے ہیں تو یہی جو ہے نا توقع ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کہیں انفیکشن ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پکانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کو شہد پلاؤ، انہوں نے شہد پلایا، اور کچھ دیر کے بعد آ کے کہنے لگے نہیں جی ابھی بھی ویسے ہی ہے، آپ نے فرمایا اور پلاؤ،
پھر پلایا، پھر کافی دیر کے بعد پھر آیا، کہتے ہیں بیوی ویسے ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اور پلاؤ۔ پھر اور پلایا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زہر ہے، سویر قسم کا ہوگا انفیکشن، تو وہ بار بار استعمال سے پھر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ وہ ہے کہ شفا وہ ہے، البتہ استعمال کتنا کرنا ہے، تھوڑا کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، خالی پیٹ کرنا ہے، غذا کے بعد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ظاہر ہے طبیب لوگ جو ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق استعمال کیا جائے تو یقیناً شفا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن ضرور نشانی ہے، لقومی یتفکرون، سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے۔ جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ ذرا مکھی کے سارے اس نظام کو، شہد کی مکھی کے سسٹم کو دیکھیں کہ کیسے وہ، یعنی ایک ایک چیز کے اندر بڑی باریکی ہے۔ چھتے میں جو یہ سوراخ بناتی ہے وہ 6 پہلو والا ہے، اور اس میں جو حکمت جو ہے ماہرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ 4 پہلو والا ہوتا نا، تو جب مکھی اس کے اندر گھستی تو اس کے چاروں کونوں پہ کچھ جگہ خالی بچ جاتی، اور جس کے اندر پھر مٹی گھٹا یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ آ جانا، اور اس کے علائشیں ان کا آ جانا وہ ممکن تھا۔ لیکن 6 پہلو ہونے کی وجہ سے، اور وہ جو چھتا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے جو سوراخ ہیں ان کا سائز بالکل برابر ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو۔ تو ان کے اندر مکھی بھی جو ہے جب جاتی ہے تو اس کے اندر پوری فکس ہوتی ہے، اور اس کے سائڈوں پہ جو ہے نا کوئی گیپ نہیں بچتا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی یعنی ایسی اس میں باریکیاں ہیں اس نظام کے اندر، جو شہد کا نظام یہ شہد کی مکھی چلاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے، ان کی ملکہ ہے، ان کے پہرے دار ہوتے ہیں، جو مکھی کوئی آلودہ چیز لے کر آ جائے، پانی آلودہ لے کے آ گئی یا کوئی مواد آلودہ لے کے آ گئی، تو وہاں پہ جو پہرے دار ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو جو وہ گندی چیز لے کر کیوں آئی ہے، یعنی ایک نظام ہے اس کا پورا۔ اور شہد کی مکھیوں کے اندر ملکہ ایک ہی ہوگی، اور اگر کوئی دوسری ملکہ بننے لگتی ہے یا اس طرح کی اس کی کوئی شکل بنے، اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، تاکہ نظام جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ بہت سارے اس کے اندر یعنی پیچیدگیاں، اور اس جتنا غور کریں تو اللہ کی قدرت جو ہے اتنی زیادہ آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، کائنات کے مالک نے کتنی سمجھ دی، اور کس طرح سے یہ ساری بات سمجھا دی ہے ان کو کہ تم نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور وہ مکھی جو ہے وہ اسی پر، انہی راستوں پر جو رب نے مقرر کیے ہیں، انہی طریقوں پر جو رب نے مقرر کیے ہیں، وہ چلتے ہوئے یہ شاندار چیز شہد کی صورت میں یہ بناتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرے گا تمہیں۔ یعنی جس مالک نے یہ شاندار نظام اس کائنات کا بنایا ہے نا، جس کی کچھ جھلکیاں تمہیں پچھلی آیات میں دکھائی گئی ہیں، اسی مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فوت کرے گا۔ وَمِنْکُمْ، اور تم میں سے، من، ایسا شخص ہے جو یردو، لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ذلیل ترین عمر کی طرف، یا بدترین عمر کی طرف۔ ارذل، رذیل سے، یعنی سب سے زیادہ جو رذیل عمر، وہ کون سی عمر ہے کہ انسان اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا کہ اس کی وہ جو جوانی میں یا اپنی ڈیڑھ عمری میں اس نے جتنا وہ کوئی علم حکمت وہ جانتا تھا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور بالکل اس کی کیفیت بچوں والی ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، خود کچھ کر نہیں سکتا، خود کچھ یاد بھی نہیں رہتا، وہ علم بھی، حکمت بھی، دانائی بھی جو ساری زندگی اس کے پاس تھی وہ بھی سب اس سے چلی جاتی ہے۔ یہ جو عمر کی کیفیت ہے، اس کو اللہ کے رسول نے ارذل العمر حدیث شریف میں بھی فرمایا ہے۔ خود اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں رذیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاؤں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول فرمائی، اور صرف 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ کیفیت جو یہ ارذل العمر والی ہے اس تک آپ کو نہیں پہنچنے دیا۔ اور یہ دعا آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور یہ مسنون دعا ہے، اس میں سے وہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ تو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوان ہو کے فوت ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو کے فوت ہوتے ہیں، کوئی تم میں سے ایسے ہیں جن کو اس ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ من یرد، جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل عمر، ذلیل ترین یا بدترین عمر کی طرف، لکھے تاکہ لا یعلم، نہ وہ جانے، بعد علم کے شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ علم کے باوجود بھی اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا کوئی ڈگریاں رکھتا ہو، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی ہوگا، لیکن جب وہ اس ارذل عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہوتا جتنا کسی کوئی پرائمری پاس کے پاس ہوتا ہے، وہ ہر چیز بھول چکا ہوتا ہے اپنی ان کمزوریوں کی بنا پر۔ لکھے تاکہ لا یعلم، نہ وہ جانے، بعد علم کے شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم قدیر، بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وہ اس مالک کی مرضی ہے، اس نے کتنا کسی کو زندہ رکھنا ہے اور کن حالات سے کسی کو گزارنا ہے۔ واللہ فضل، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض پر، فی الرزق، رزق میں۔ فمن الذین، پس جو لوگ، فضلوا، فضیلت دیے گئے ہیں، اچھا، فما، پس نہیں ہے، الذین، وہ لوگ، ما کا معنی یہاں پہ نہیں ہے، فمن الذین، پس نہیں ہے وہ لوگ، فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی، برادی، لوٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، علا، اوپر، ما مالکت، جس کے وہ مالک ہیں، ایمانہم، دانے ہاتھ ان کے، فہم، کہ وہ، فیہ، اس میں، سواء، برابر ہو جائیں۔ یہ اشارہ کس طرف ہے کہ مشرکین اللہ کے برابر بناتے ہیں اور لوگوں کو، اور خود کسی کو اپنے برابر بنانا نہیں چاہتے۔ خود ان کی یہ کیفیت ہے کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بعض کو زیادہ رزق عطا کیا ہے، بعض کو آقا بنایا ہے، بعض کو غلام بنایا ہے۔ اس دور میں یہ چیز عام تھی، غلام ہوتے تھے، ان کا مالک ہوتا تھا۔ اب مالک کے پاس بڑا رزق ہے، اس کی فراوانی ہے، اور اس کا غلام ہے، اس کے غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو جن کو فضیلت دی گئی ہے رزق میں، حالانکہ بطور انسان تو وہ برابر ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو آقا ہے وہ مال کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے وہ صرف اپنے لیے خاص کرتا ہے۔ کیا وہ کبھی ایسا دیکھا ہے کسی مالک نے اپنا آدھا مال اپنے غلام کو دے دیا ہو تاکہ غلام جو ہے وہ اس کی حیثیت مالک کے برابر ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تم وہاں تو یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارا ماتحت اور تمہارا غلام جو ہے وہ حیثیت میں تمہارے برابر آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو تم اوروں کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہو، جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے ویسے اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، جو حیثیت اللہ کو دینی چاہیے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو دینا شروع کر دیتے ہو۔ خود تم اپنے ماتحت اپنے غلاموں کو وہ حیثیت نہیں دینا چاہتے، اور اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں کو اٹھا کے اللہ کے برابر بنانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ تو اپنا مال دینے والے نہیں ہیں اپنے غلاموں کو، ان کے دانے ہاتھ مالک ہیں۔ تو یہاں وضاحت نہیں کی گئی اس بات کی، لیکن اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ فمن الذین، پس نہیں ہیں وہ لوگ، فضلوا، جن کو فضیلت دی گئی، برادی، لوٹانے والے، رزقہم، اپنے رزق کو، علی ما ملکت، اوپر ان کے جن کے وہ مالک ہیں، ایمانہم، دانے ہاتھ ان کے، یعنی جو ان کے غلام ہیں، فہم، پس وہ، فیہ، پس وہ ہو جائیں، فیہ، اس میں، سواء، برابر۔ تو وہ تو ایسا کبھی نہیں کرتے۔ افا بنعمت اللہ، کیا پھر اللہ کی نعمت کے ساتھ، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے ہی، ازواجن، جوڑوں کو یا تمہاری بیویوں کو، یعنی تم میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا ہے، وجعل لکم، اور بنائے ہیں تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹے، بنین ابن ان کی جمع ہے، بنین بیٹے، وحفاداتن،
اور پوتے، تو اللہ نے تمہاری بیویاں تم میں سے پیدا کی ہیں اور انہی کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمائے ہیں، بنائے ہیں تمہارے لیے بیٹے، وحفظتاً اور پوتے، ورزقکم اور رزق دیا تمہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے۔ افا بالباطل کیا پھر ساتھ باطل کے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ تو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ نعمتیں، پچھلی نعمتیں جن کا ذکر ہو، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں بتوں کو، یہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں اوروں کو، یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اوروں سے، یہ امیدیں رکھتے ہیں اوروں سے اللہ کے علاوہ۔ تو افا بالباطل یؤمنون کیا پھر ساتھ باطل کے وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ نعمتیں ساری اللہ کی ہیں تو ان کا انکار کر کے باطل کو کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو لا یملک نہیں اختیار رکھتا لہم واسطے ان کے رزقاً رزق کا، یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، جب جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ان کے لیے رزق کا اختیار ہی کوئی نہیں رکھتے، رزق تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، رازق اور رزاق تو صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی نبی رازق ہے، نہ کوئی ولی رازق ہے، نہ کوئی اور رازق ہے، رازق تو اللہ کی ذات ہے، رزاق تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو لا یملک نہیں اختیار رکھتے لہم ان کے لیے رزقاً رزق کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، بھئی وہ تو بندے ہیں اللہ کے، وہ کیا کریں، وہ زمین سے کیسے رزق اگائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، وہ شہد کی مکھی کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، شہد کی مکھی کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ ولا تضربوا اور نہ تم بیان کرو للہ اللہ کے لیے الامثال مثالیں، یعنی اللہ کے برابر بنانا، اللہ کی مثالیں بیان کرنا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے الوہاب ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ دینے والا ہے، تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داتا بنا دو کہ وہ بھی داتا ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ ابھی داتا کا معنی بھی عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ الوہاب اللہ کی صفت ہے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، تو تم اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو، یعنی جو اللہ کی بات ہے، اللہ کی جو صفت ہے، وہ صفت کسی اور کے اندر بیان کرتے ہو کہ جیسی مثال اللہ کی ہے ویسے ہی کسی اور کی ہے۔ فلا تضربوا بس نہ تم بیان کرو، کیونکہ جو نعمتیں ہیں وہ تو ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور جن کو تم پوجتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم پھر اللہ کی مثالیں بیان کرو تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فلا تضربوا بس نہ تم بیان کرو للہ اللہ کے لیے الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ آج کا سبق دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن ثمرات اور پھلوں میں سے، النخیل کھجوریں، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرن شراب، ورزقا حسنا اور رزق اچھا۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ضرور نشانی ہے، لقوم یعقلون عقل کرنے والی قوم کے لیے۔ وأوحا اور حکم دیا یا وحی کی، رب کا تیرے رب نے، الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کہ تو بنا لے، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں سے بھی، یعنی درختوں میں، ومما یعرشون اور جو وہ بلند کرتے ہیں، ثم کلی پھر وہ تو کھا، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، فصل کی پھر چل، سبولا راستوں پر، رب کے اپنے رب کے، ذلولا آسانی کے ساتھ، یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب پینا، یا مشروب، مختلف مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، فیہ اس میں، شفاء شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ضرور نشانی ہے، لقومی یتفکرون سوچ و بچار کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم پھر وہ فوت کرے گا تمہیں،
वमिनकुम और तुम में से मन युरद्दु जो लौटाया जाता है इला अर्ज़लिल उमर जलील तरीन उम्र की तरफ लिकै ला यालमा ताकि नाम वो जाने बाद इल्मिन इल्म के बाद शयन कुछ इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुन कदीर बड़े इल्म वाला बड़ी कुदरत वाला है। वल्लाह और अल्लाह ताला ने फद्दला फजीलत दी है बाज़ाकुम तुम में से बाज़ को अला बाज़िन बाज़ पर फिर रिज़्क़ में फवल्लज़ीना पस जो लोग फुद्दिलू फजीलत दिए पस नहीं हैं वो लोग फुद्दिलू जो फजीलत दिए गए बेरादी लौटाने वाले रिज़्क़हिम अपने रिज़्क़ को अला मा मलकत ऐमानुहुम अपने ग़ुलामों पर या जिनके मालिक हैं उनके दाने हाथ फ़हुम फ़ीही बस वो उसमें सवाउन बराबर हों अफ़ा बिनिअमतिल्लाह क्या फिर अल्लाह की नेमत के साथ ये जहादून वो इनकार करते हैं। वल्लाह और अल्लाह ताला जअला उसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जानों में से अज़वाज बनाई तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जानों में से अज़वाजन बीवियाँ व जअला लकुम और बनाए तुम्हारे लिए मिन अज़वाजिकुम तुम्हारी बीवियों में से बनीना बेटे व हफ़दतन और पोते व रज़क़कुम और रिज़्क़ दिया तुम्हें मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों से अफ़ा बिल बातिल क्या फिर बातिल के साथ युमिनूना वो ईमान लाते हैं व बिनिअमतिल्लाहि अल्लाह की नेमत के साथ हम वो यकफुरून इनकार करते हैं व यअबुदूना और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा की मा ला यमलिकु जो नहीं इख्तियार रखता लहुम वास्ते उनके रिज़्क़न रिज़्क़ का मिनस समावात आसमानों में से वल अर्ज़ और ज़मीन में से शैअन कुछ भी वला यस्ततीऊन और नहीं वो इस्तिताअत रखते फ़ला तज़रिबू लिल्लाहि पस ना तुम बयान करो अल्लाह के लिए अल-अम्साला मिसालें इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमु वो जानता है व अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते।